سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جہنمی لوگوں کو اللہ پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے جہنم میں جانا ہے اور یہ آگ میں جلے سڑے گا، مرے گا، تو اس کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ جب اللہ کو علم ہے کہ یہ جائے گا جہنم میں، یہ جائے گا آگ میں اور منکر ہوگا، منکر خدا ہوگا، تو کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو طرح سے اس جواب کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں اس بات کو۔ ایک ہے کہ اللہ کی علم کی بات، عمومیت علم خداوندی، یقیناً اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، وہ بکل شیء علیم، ازل ابد حاضر غیب ماضی جو کچھ بھی ہے سب کا علم اللہ کی ذات کو ہے، اور اللہ کی ذات میں یہ چیز تھی کہ واقعی یہ بندہ اس طرح کر کے جہنم میں چلے جائے گا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ کے مقرر کرنے سے یا جاننے سے، اللہ کے علم سے وہ بندہ جہنم نہیں جاتا کہ اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہو، بلکہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جنت اور جہنم کا مستحق بنتا ہے اپنی زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے۔ جیسے وہ زندگی گزار کے جائے گا، یہ صاحب ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، کافر ہوگا تو اللہ اسے بھیجے گا کہاں؟ جہنم کی طرف، وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تمہارے لیے فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے سمجھا دی اس کو، جیسا تم اس راستے کو پسند کر لو گے، جیسا تم جو چلے کرو گے ویسا اللہ تمہارے ساتھ بیہیو کر دے گا۔ تو یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ایک طرح کا، ایک گنا ایک حد تک اختیار دے کر اس نے دنیا میں اس کو بھیج دیا ہے کہ اب تم جاؤ، یہ نہ کہنا کہ ہمارے اوپر جبر کیا گیا یا قدر کیا گیا ہے، یہ کیا گیا، یہ سارے سلسلے ختم، تمہیں عمل کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے بعد نتائج وہ خدا کے سپرد ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ نے انسان کو دے کر اس کا یہ اعتراض ہی ختم کر دیا کہ میں تو مجبور تھا، میں تو پابند تھا، میں تو کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرما رکھا ہے، قل الحق من ربکم، حق ہے تمہارے خدا کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے وہ انکار کر دے۔ تو اب دیکھیے ابو جہل جیسوں کو اگر خدا چاہتا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا، ہم دلوں کو پھیرنا چاہتے تو پھیر دیتے، تو چاہتا اللہ تو وہ کیا کلمہ نہ پڑھتا، اس کے دل کو پھیرتا، اسے آزادی دے دی، اور دوسرے کفار کو بھی آزادی دے دی۔ ہاں ان کی ہدایت کے اسباب ضرور کیے، اس کی مہربانی، وہ جو ہے وہ فطرتی جو ہے ہدایت کے باوجود ظاہری طور پہ اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء، کتب اور یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو فرمایا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر لے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ظالموں کے لیے آگ ہے، وہ آگ جو ہے ایسی تیار رکھی کہ جو ان کو گھیرے ہوئے، یعنی آگ ان کو ہر طرف سے آئے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر پانی مانگے گا تو انتہائی بوائلڈ پانی ہوگا، کھولتا ان کو دیا جائے گا، ان کے چہروں کو جلائے گا۔ کتنا ہی وہ ان کا برا ٹھکانہ اور کتنی بری جو ہے وہ ان کے لیے جگہ ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں طرح کے بیان ہو رہے ہیں، ایمان لے آؤ، کفر کرو، کفر کا نتیجہ بیان کیا، اور اب ایمان کا نتیجہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ لوگ جن کے لیے جنت عدن ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے اندر اچھے سونے کے کپڑے ہیں، بڑے خوبصورت ہوں گے، ریشم کے کپڑے ہوں گے، ململ کے کپڑے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کہ اللہ نے کتنا اچھا بدلہ دیا، کتنا اچھا ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ انسان کو آزادی دی گئی، جیسے چاہے اختیار کر لیں۔